رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچنا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کسی کی نعمت یا کسی کی اچھی حالت بندے کو اچھی نہ لگے۔ ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دے دیا، اب یہ بندہ دل کے اندر جلتا ہے کہ اس کے پاس کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ یہ حسد ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے جو آسمان پر سب سے پہلے، آسمان پر اگر گناہ ہوا ہے تو ایک ہی ہوا، وہ حسد کا گناہ، شیطان نے حسد کیا۔ آسمان پر کوئی گناہ نہیں ہوا، ایک گناہ ہوا ہے صرف، اور کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا تو ابلیس کو حسد پیدا ہوا۔ یہ حسد وہ گناہ ہے جو صرف آسمان پر ایک گناہ ہوا، اور وہ گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے حسد والا گناہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا کر ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی بھی لکڑی آگ میں ڈالی جائے ختم ہو جائے گی، کوئلہ بن جائے گی، راکھ بن جائے گی، اس کی شکل ختم ہوگی، اس کی صورت ختم ہوگی، اس کا رنگ ختم ہوگا۔ کتنا ہی بہترین رنگ کر کے، پینٹ کر کے لکڑی کو آگ میں ڈال دو، اس کا سب کچھ ختم ہوگا، شکل، صورت، سب کچھ اس کی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جتنی چاہے تلاوت کرتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، تسبیحات پوریاں کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر حسد ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ ضائع کر رہا ہے سب کچھ۔ تو اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے جو نتائج کو بیان کیا ہے وہ بھی اللہ کے وعدے ہیں، اللہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اسری فلیصل رحمہ۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اس کا مال بڑھ جائے، اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر، اللہ اس کو لمبی عمر دے دے، تو کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، قیامت والے دن رشتہ داری نے عرش کا پایا پکڑا ہوگا اور اعلان کر رہی ہوگی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اے اللہ، جس نے میرا دنیا کے اندر لحاظ رکھا تھا آج تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے توڑا تھا آج تو اس کو توڑ دے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب رشتہ دار آپس میں لڑتے ہیں، اور یہ بیماری آج اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہ ہماری نماز اس بیماری کو ہم سے دور کر سکتی ہے، نہ ہمارا دیندار ہونا ہمیں اس سے دور کرتا ہے، نہ ہمارا عقل مند ہونا اس سے دور کرتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس دنیا کے اندر چلتے ہیں کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی ہم میں سے ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا گریبان پکڑے ہوئے ہے۔ قرآن کے اندر دیکھیے، ذوی القربا ذوی القربا ذوی القربا، کتنی دفعہ اللہ نے ذکر کیا۔ ذوی القربا کا کیا معنی؟ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ وآت ذی القربا حقہ، وآت ذی القربا حقہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیجیے۔ 8-10 دفعہ ذوی القربا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کا خیال کیجئے، قریبی رشتہ داروں کا خیال کیجئے، قریبی رشتہ داروں کا خیال کیجئے، ان کے حقوق کو ادا کیجئے۔ بار بار قرآن پاک کی تلقین، بار بار قرآن پاک کے اندر حکم کہ رشتہ داریوں کا خیال کیا جائے۔ لڑتے ہیں آج ہم لوگ، ہم میں سے ایک آدمی کوئی اپنے چچا کے بھائی سے لڑا ہوا ہے، کوئی خالہ کے بھائی سے لڑا ہوا ہے، کسی کی لڑائی چچا کے ساتھ ہے، کسی کی لڑائی ماموں کے ساتھ ہے، کسی کی لڑائی خالہ کے ساتھ ہے، کسی کی اس کی اولاد کے ساتھ ہے۔ عجیب قسم کی دنیا کے اندر آج ہم بستے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کا خیال کرے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں،
ہم اس نبی کی بات کو ماننے والے ہیں جس نبی کی تعلیم پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت، ملک مصر فتح ہوگا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، مصر رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں فتح نہیں ہوا۔ ملک مصر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا۔ ملک مصر فتح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کے طور پر فرما کر گئے، اے میری امت، ملک مصر فتح ہوگا۔ جب ملک مصر فتح ہو تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی تھی۔ ہماری ماں حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کتنی نسلیں گزرنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے نبی نے اتنی دور کی رشتہ داری کا حکم دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ تلاش کر لینا کہ حضرت ہاجرہ کا خاندان کون سا، ان کے ساتھ نہیں، جس ملک میں وہ رہتی تھیں، جس ملک کی وہ باشندہ تھیں، اے میری امت، ملک مصر فتح ہوگا۔ ملک مصر فتح ہو، پورے مصر والوں کے ساتھ نرمی کرنا، پورے ملک مصر والوں کے ساتھ احسان کرنا۔ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت جتنا حنین کے اندر ملا کہیں نہیں ملا تھا۔ آج تک جتنی لڑائیاں کسی میں مال غنیمت اتنا نہیں۔ 6000 قیدی صرف حنین کے اندر ہوئے، کبھی بھی اتنے قیدی نہیں تھے۔ اللہ نے بڑی شاندار، بڑی زبردست قسم کی فتح نصیب فرمائی۔ ان قیدیوں میں سے کچھ وہ بندے بھی تھے جن کا تعلق حضرت حلیمہ کے اس خاندان سے تھا جس خاندان میں حضرت حلیمہ کی شادی ہوئی تھی۔ نسبتیں دیکھیں، حضرت حلیمہ رسول پاک علیہ السلام کی حقیقی والدہ نہیں ہے، دودھ پلایا ہے صرف۔ اور پھر ان کا اپنا خاندانی، جس خاندان میں شادی ہو کر گئی ہیں حضرت حلیمہ، بنو سعد کا خاندان، اس یعنی حضرت حلیمہ کے سسرال کی کچھ قیدی ان قیدیوں کے اندر تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ابو برقان، جو آپ کے اس رشتے سے، دودھ والے رشتے سے آپ کے چچا لگتے تھے، وہ آئے، آ کر ایک خطبہ پڑھا، ایک درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں، ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں بھی ہیں، ان قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں ہیں، کوئی رشتہ تو نہیں تھا، آپ تو قریش میں سے تھے، وہ کوئی اور قبیلہ ہے، کس رشتے سے فرمایا کہ آپ کی خالائیں ہیں، کس رشتے سے انہوں نے کہا کہ آپ کی پھوپھیاں ہیں؟ حضرت حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ حضرت حلیمہ جس خاندان میں پہنچی ہیں، ان کی جو بہنیں بنی وہ آپ کی خالائیں بن گئیں، ان کے خامن کی جو بہنیں بنی وہ آپ کی پھوپھیاں بن گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں ہیں، ان قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں ہیں، درخواست لے کر آیا ہوں، آپ ان کو معاف فرما دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صرف میرے ہاتھ میری بات ہوتی تو میں ابھی کر دیتا، نماز پڑھاؤں گا تو سب کے سامنے آ کر درخواست کرنا، سب کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حصہ آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس خاندان کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو ہم ان کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم سب کو آزاد کرتے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے رشتہ داریوں کا اس قدر سکھایا ہے، ایسے رشتہ داریوں کو پورا کرنا سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئے، جیسا پچھلے خطبے میں بھی یہ بات عرض کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد 46-47 سال دنیا کے اندر باقی رہے، بعد میں لمبی عمر تھی۔ کہیں تشریف لے گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ وہ مجمع تھا جس میں تابعین کثرت سے تھے، صحابہ کا دور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ایک صحابی رسول کا اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کا آ جانا، کسی بستی میں پہنچے تو سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کر ایک درخواست پیش کی۔ سب نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں، آپ ہمیں ایک دعا کروا دیجئے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، دعا کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں دعا تو کرتا ہوں، لیکن اگر اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رشتہ داریوں کو توڑا ہوا ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے، وہ نہ بیٹھے، جب تک وہ بیٹھے گا کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، تیسری دفعہ اعلان کیا تو ایک نوجوان اٹھا اور اٹھ کر جلدی سے دوڑتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے لڑائی کی ہوئی تھی، آپ کے فرمانے سے میں گیا ہوں، پاؤں پکڑ کر ان کو منوایا ہے، میں نے ان کی منت سماجت کر کے ان کو خوش کیا ہے، اب میں آ کر دوبارہ آپ کی دعا میں شریک ہوا ہوں۔ رشتہ داریوں کو نبھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات میں سے ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے بہت دور کی رشتہ داریوں کا بھی خیال کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ جو ہر خطبے کے اندر ہم سنتے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے دین کا نچوڑ اللہ پاک نے اس آیت شریفہ کے اندر ذکر فرمایا، پورے دین کا خلاصہ اگر کوئی بندہ معلوم کرنا چاہے تو اس آیت شریفہ کے اندر موجود ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے۔ سب سے پہلے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں برابری کا، بہت اہم قسم کا حکم، برابری، ہر ایک کا حق ہر ایک کو اس کی حد کے اندر رکھنا، ماں کو ماں کا حق دینا، بیوی کو بیوی کا حق دینا، باپ کو باپ کا حق دینا، بھائی کو بھائی کا حق دینا، ایک حصے دار کو اس کے حصے داری کا حق دینا، پڑوسی کو پڑوسی کا حق دینا، جو قریب بیٹھا ہوا ہے قریبی پڑوسی ہے اس کو اس کا حق دینا، ہر ایک کا حق برابر دینا، اللہ کا حق اللہ کا دینا، نبی کا حق نبی کو دینا، ہر بزرگ کا حق اس کو دینا، ہر ایک کے حق میں برابری کرنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل۔ دوسرا حکم والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں احسان کا، احسان کہتے ہیں اچھا کرنا، اپنے آپ کو اچھا کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کے اخلاق کو درست کرنا۔ بدقسمتی سے آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر خامند زوردار ہے تو وہ خالہ اور ماموں کی نفرت اولاد کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر بیوی زوردار ہے تو وہ چچا اور تایا ان سے دور کر دیتی ہے اولاد کو، تیرا چچا ایسا، تیرا تایا ایسا، تیرا دادا ایسا، تیری دادی ایسی، سب سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بیوی کی چل گئی تو اولاد ساری کی ساری جو ہے وہ خالہ اور ماموں کی بن گئی، اور اگر خامند کی چل گئی تو وہ ساری کی ساری جو ہے دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ عجیب قسم کی فضا، کھینچ اور کھینچا تانی کی فضا آج ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، وایتاء ذی القربى، وایتاء ذی القربى، کیسا زبردست حکم، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ تیسری چیز، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان باندھا گیا، کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، ہماری آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر ہماری آپ کی بہو بیٹی پر کوئی آدمی انگلی رکھے تو کیا بنے گا ہمارا؟ سرکار دو عالم رحمت للعالمین کی اہلیہ محترمہ، رسول پاک علیہ السلام کی بیوی، جن کا انتخاب آسمانوں پر اللہ نے کیا، صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہتان باندھا گیا۔ قصہ تو لمبا ہے، ان بہتان باندھنے میں ہاں ملانے والوں میں، ساتھ دینے والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مصطح۔ سادگی، بعض بندے بڑے سادے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں استعمال ہو گئے، بہت سادہ تھے، منافقین کی باتوں میں آ گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے۔ اور یہ مصطح جو تھے یہ حضرت صدیق اکبر کے بہت دور کے رشتہ دار تھے اور فقیر آدمی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کا پورا خرچہ اٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ قصہ پیش آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ چلو میرا نہ صحیح رسول پاک علیہ السلام کا خیال کیا ہوتا،
کچھ تو خیال کرنا تھا، کوئی رشتہ داری کا خیال کر لیتا، آخر میرا رشتہ دار ہے، اور کچھ نہیں تو میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں، اسی بات کو سوچ لیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ رشتہ داروں کا بڑا حق ہے۔ اللہ پاک نے اے صدیق اکبر آپ کو فضل دیا ہے، اونچا مقام دیا ہے، آپ نہ قسم کھائیں کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من قد، وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے۔ فلانے نے میرے ساتھ احسان کیا، میں بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا، میں بھی اس کے ساتھ ٹھیک چلوں گا، وہ میری عزت کرے گا، میں بھی اس کی عزت کروں گا۔ بھائی ہم تو جو ہیں برابر کے بندے ہیں، جیسا جو آدمی ہمارے ساتھ چلے گا ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی چلیں گے۔ فلاں نے اگر میری بےزتی کی تو میں کوئی کم تھوڑی ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ یہ جو آج عام طور پر ہمارا زندگی کا ایک رخ ہے کہ ہم نے اسی کے ساتھ اچھا کرنا ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے ہم نے اسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، جو میری عزت کرے گا میں نے اسی کی عزت کرنی ہے۔ یہ جو زندگی کا رخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے ہاں تو یہ صلہ رحمی کرنے والا تو نہیں، تو دکاندار آدمی بن گیا۔ یہ تو دکانداروں کا کام ہے، جیسا کرو ویسا بھرو، یہ تو دکانداری، یہ تو بزنس ہو گئی۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اگر سارے رشتہ دار اس کو دھتکارتے ہوں، توڑتے ہوں، گالی گلوچ بھی کرتے ہوں، یہ پھر بھی سب کے ساتھ جڑا رہے، سب کے ساتھ پھر بھی ان کی رشتہ داریوں کا خیال کرتا رہے۔ بہرحال رشتہ داریوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مالی طور پر مدد کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، اخلاقی طور پر رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، اگر بیمار ہو جائے ان کی تیمارداری کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو جا کر افسوس کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ان کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی ان کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق کے اندر ہمیں ارشاد فرمائیں۔